بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کا خلاصہ دو جملوں پہ ہے۔ پورے جو مذہب ہے، پورا دین کا خلاصہ یقین رکھنا ہے سزا اور جزا پہ۔ اگر کوئی شخص دیندار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص سزا اور جزا پہ یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص سزا اور جزا پہ یقین نہیں رکھتا ہے۔ بس کل دین کا خلاصہ سزا اور جزا ہے عزیزان۔ ہر نیک عمل کا جزا ہے اور ہر برے کام کا سزا ہے۔ یہ کل دین کا خلاصہ ہے۔ اب سزا اور جزا جو ہے وہ تین طریقوں کا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سزا اور جزا جو ہے وہ قراردادی ہے۔ کسی بھی عمل کا سزا ہے، اس سے مراد یعنی اس عمل کے مقابل میں کوئی سزا مشخص کیا ہے قانون نے، یا کسی بھی عمل کا جزا معین کیا ہے تو قانون نے اس عمل کو دیکھ کے اس عمل کے مطابق اس کے لیے کوئی پاداش، کوئی انعام مشخص اور معین کیا ہے۔ یہ قراردادی ہے۔ جیسے کسی آفس میں قانون بنا ہے کہ اگر لیٹ آؤ گے تو آپ کی تنخواہ کو کاٹا جائے گا، اگر وقت پہ آؤ گے تو آخر میں آپ کو کچھ اضافہ دیا جائے گا۔ یا اسی طرح پولیس جو ہیں وہ قانون وضع کرتے ہیں کہ آپ گاڑی چلاتے وقت اگر بغیر لائسنس کے چلاؤ گے تو یہ جرمانہ ہوگا۔ اب یہ قراردادی ہے، بغیر لائسنس کے گاڑی چلاؤ گے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوگا۔ اس عمل کا سزا یہ ہے۔ اور اگر گاڑی کی رفتار جو ہے وہ 100 سے زیادہ رکھو گے تو اس کے لیے یہ سزا ہے۔ 80 رفتار پہ چلاؤ گے تو اس کے لیے یہ جزا ہے۔ یہ سزا اور جزا کا نظام قراردادی ہے۔ یعنی کوئی شخص ہے، اس سزا کو دیکھ کے اس کے لیے اس فعل کو دیکھ کے اس کام کو دیکھ کے جزا معین کرتا ہے یا سزا معین کرتا ہے۔ دوسرا قسم جو سزا اور جزا کا ہے وہ قراردادی نہیں ہے بلکہ تکوینی ہے۔ یعنی اس سزا کا دوسرا اثر جو ہے وہ اس فعل بد کا، اس برے عمل کا دوسرا اثر ہی وہ سزا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اگر نمک زیادہ استعمال کرو گے تو آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا۔ اب یہ قراردادی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ، جیسے پولیس حضرات نے آپ کو بغیر لائسنس کی گاڑی چلانے پہ سزا معین کیا تھا، اس طرح معین نہیں کیا ڈاکٹر حضرات نے۔ یہ تقویناً اس طرح ہے کہ نمک زیادہ استعمال کرو گے تو بلڈ پریشر زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اگر زیادہ چینی استعمال کرو گے تو شوگر میں اضافہ ہوگا۔ یہ ڈاکٹر حضرات نے معین نہیں کیا ہے، یہ تقویناً اس طرح ہے۔ یعنی اسی فعل کا اثر ہی یہی ہے کہ اگر آپ نمک زیادہ استعمال کرو گے تو بلڈ پریشر کی مریض بن جاؤ، اگر آپ شوگر کا زیادہ استعمال کرو گے، اگر آپ چینی کا زیادہ استعمال کرو گے، میٹھا زیادہ استعمال کرو گے تو آپ پہ اوپر شوگر کی بیماری جو ہے نا عارض ہو سکتی ہے۔ اب یہ قراردادی نہیں، یہ تکوینی ہے۔ اور تیسرا جو سزا اور جزا کا قسم ہے وہ تکویناً سے بھی بالاتر اس فعل کا دوسرا چہرہ یہی ہے۔ یعنی برے کام کا حقیقت ہی سزا ہے، اچھے کام کا حقیقت ہی دوسرا چہرہ ہی جزا ہے۔ یہ تین قسم کے سزا و جزا کے تصور کیا جاتا ہے۔ ایک قراردادی ہے، ایک تکوینی ہے، اور ایک جو ہے وہ اس فعل کا اصلی شکل ہے، حقیقت ہے۔ اب جب خالق کائنات فرماتا ہے کہ یہ کام حرام ہے تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے، خداوند عالم نے قرآن مجید میں زیادہ تاکید کی ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن جانو۔ سورہ مبارک کے فاتر میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الشیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔
بے شک شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ بھی اس کو اپنا دشمن جانو۔ کیوں؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ اب خدا نے جو سزا اور جزا رکھا ہے، نعوذ باللہ، خدا جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک گناہ کر رہے ہو اس کے مقابل میں جیسے پولیس حضرات نے سزا مقرر کیا، اس طرح نہیں ہے، یا ڈاکٹر حضرات جو بتا رہے ہیں تقویناً، اس طرح نہیں ہے، بلکہ تیسری قسم ہے۔ یعنی خدا وند عالم فرماتے ہیں کہ اس فعل کا گناہ ہے تو اس کا مقصد یہ کہ اس فعل کا حقیقت آپ کے لیے سزا ہے۔ خدا وند عالم نے کہا زنا جو ہے اس کا سزا آگ ہے، کل جہنم میں جانے وہاں پہ جلنا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا وند عالم نے ادھر سے خدا نخواستہ کوئی زنا کرے اور اس کے لیے خدا وند عالم نے ایک دوسرا سزا معین کیا، اس طرح نہیں ہے۔ زنا کا حقیقت، زنا کا دوسرا چہرہ ہی اس دنیا میں آگ ہے۔ یا اسی طرح حرام کھاؤ گے تو اس طرح نہیں ہے کہ خدا وند عالم نے حرام کے لیے آگ معین کیا ہو، نہیں، اس حرام کھانے کا دوسرا اثر، حرام کھانے کا حقیقت ہی آگ ہے۔ اسی لیے تو خدا وند عالم فرماتا ہے سورہ مبارک نساء کی 10 نمبر آیت میں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیم کے مال کو ظلم کے ساتھ ناحق کھاتے ہیں تو حقیقت میں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں۔ وہ تصور کریں، حقیقت اس کا یہی ہے، ظالم یتیم کے مال کو ظلم کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ مال نہیں کھاتا ہے، اس کا حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آگ زیادہ ڈالنے کی وجہ سے خداوند فرماتے وہ سیصلون سعیرا، وہ عنقریب خود سے آگ بن جائے گا۔ اس کا آگ جو ہے نا باہر سے اس کو نہیں جلائے، اندر سے خود سے آگ جو ہے نا نکلے گا، وہ سعیرا ہوگا۔ اسی وجہ سے تو سورہ مبارک جن میں خداوند عالم بیان کر رہے ہیں اس گناہ کا حقیقت آنکھ ہے، اسی لیے فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اما ظالم لوگ، جابر لوگ ہی جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ یہ آگ آگے ان کو نہیں جلائے گا، یہ خود سے آگ بن جائیں گے، بلکہ ان کو جہنم کو جلائیں گے، جہنم کو روشن کریں گے۔ یہ کیا ہے عزیزان؟ یہ جزا اور سزا کا قانون ہے، یعنی آج جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا سزا کل قیامت میں آگ ہے۔ آج جو نیک عام انجام دے رہے ہیں اس کا دوسرا چہرہ، اس کا حقیقت کل جنت میں باغات ہیں، بہش میں حور و غلمان ہے۔ اب دیکھیں، کاش اگر ہم یقین کریں خداوند عالم کی باتوں پہ، اب ڈاکٹر حضرات جو کہتے ہیں اتنا بھی ہمارے خدا کے اوپر یقین نہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر شوگر استعمال کرو گے تو آپ کے شوگر میں اضافہ ہوگا، آپ میٹھا استعمال زیادہ کرو گے آپ کے شوگر میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت ہم کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہم چاہتے بھی شکر استعمال کریں، چینی استعمال کریں، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پہ چونکہ یقین رکھتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے پہ یقین رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں شکر، چینی کو وہاں پہ استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح نمکیات زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پہ یقین رکھنے کی وجہ سے۔ اور جبکہ خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ عزیزان حقیقت اس گناہ کا آگ ہے، حقیقت اس نیک عمل کا جنت ہے۔ خداوند عالم نے وضع نہیں کی، اسی وجہ سے خداوند عالم سورہ مبارک زخرف میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے۔ اگر کسی کو جہنم میں ڈالتے ہیں تو اس نے خود سے ان گناہوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے اپنا آپ کو جہنم میں لے گیا۔ اس گناہ کا دوسرا اثر وہاں پہ، دوسرا چہرہ ہی جہنم ہے۔ خداوند فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، خود سے یہ ظالم تھے، خود سے ایسا گناہ کیا ہے۔ اب ڈاکٹر نے مجھے تشخیص دیا کہ اگر یہ چیزیں کھاؤ گے تو کینسر کا خطرہ ہے، تو ہم اس سے کتنا اجتناب کریں گے کینسر سے بچنے کی خاطر۔ خداوند عالم فرماتے ہیں یہ عمل کرو گے تو آگ ہے، لیکن ہم تیار نہیں اس کو قبول کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ہمارا اعتقاد کمزور ہے، خدا کے کہنے پہ ہمارا یقین بہت کمزور ہے، بس ہمارے دین میں جو اعتقاد ہے، یقین ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ افسوس ہے، ڈاکٹر کے کہنے پہ ہمیں یقین ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بیماری لاحق ہو جائے گی اور ہم یہ احتیاط کریں گے تو صحت یاب ہوں گے کہ یقین ہے، لیکن خالق کائنات جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ انسان جو ہمیشہ رہنا ہے، ابدی اور سرمدی ہے، اس انسان کے لیے خداوند عالم نے حقیقت بیان کیا قرآن کریم کی شکل میں، جب بھی برائی کرو گے یہ برائی کا حقیقت دوسرا چہرہ آگ ہے، جب بھی اچھائی کرو گے
اچھائی کرو گے اس اچھائی کے حقیقت جنت ہے۔ اسی لیے علماء اخلاق، علماء علم کلام جو ہیں وہ احادیث بیان کرتے ہیں، ان احادیث میں اس طرح بیان ہوا ہے، سزا و جزا کو یوں بیان کیا ہے، ائمہ خدا علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز میں ہم تک پہنچایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب آخرت کے عالم کو ہم نہیں سمجھ سکتے، عالم آخرت کو سمجھانے کے لیے ائمہ خدا علیہ السلام نے اس طرح مثال دی ہے، تشبیہ دیا ہے کہ یہ دنیا گویا کہ آخرت کے مقابلے میں ماں کے شکم کی طرح ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچے زندگی گزارتا ہے، گویا آخرت کے مقابلے میں ہم اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اب ماں کے پیٹ میں جب بچہ زندگی گزارتا ہے تو ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں؟ ماں سے کہتے ہیں کہ آپ ان دوائیوں کو اگر استعمال کرو گے تو آپ کا بچہ معلول پیدا ہوگا، آپ کا بچہ اندھا پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ فوراً ماں جو ہے وہ نہیں کہتی کہ میرے بچے کے ساتھ ان دوائیوں کا کیا غرض ہے، میں کھا رہی ہوں، بچے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، نہیں کہہ رہے، فوراً ان دوائیوں سے بچتی ہے، فوراً ان کاموں سے بچتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر ہوتا ہے بچے پہ، اور اثر کتنا ہوتا ہے؟ ایک دوائی کھانے کا اثر یہ بچہ تا ابد نابینا رہتا ہے۔ اور جب اس پہ ہمیں یقین ہے تو اس دنیا میں ایک گناہ کا اثر قیامت میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا کرے گا، اس پہ ہم یقین نہیں کرتے۔ گویا دنیا سے جانے کے بعد وہی حالت ہے جو ماں کے پیٹ میں تھی اور اس دنیا میں آنے کا اثر ہوا۔ آج ہم یہاں پہ گناہ کر رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ بدبخت ہوں گے، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی سی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بیٹا جو ہے وہ شل ہو جائے، اب وہ 6 مہینے 7 مہینے کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے نا وہ شل ہوا ہے، معلول دنیا میں آیا ہے، اب 70 سال 80 سال وہ اسی ایک بے احتیاطی کے سزا جو ہے نا بھگت رہا ہے۔ اسی دنیا میں بھی اس طرح ہے، انہیں گناہوں پہ وہاں پہ سالوں سال ہم عذاب میں رہیں گے، سختیوں میں رہیں گے۔ یہ عذاب کوئی خدا نہیں دے رہا ہے، آج ہم نے تہیہ کیا اس کے لیے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر حضرات نے بہت سارے ایسے چیزیں باقاعدہ ماں کے لیے باپ کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ بچہ جب شکم میں ہے تو یہ نہ کھائیں، اس سے بچے پہ اثر ہوتا ہے، یہ نہ کھائیں، اس پہ اثر ہوتا ہے، ان چیزوں کو کھائیں، اس کے ذریعے سے بچہ صحت مند ہوگا۔ تو ہم فوراً اس پہ یقین کرتے ہیں۔ جب حقیقی طبیب خاتم الانبیاء پیغمبر پاک محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بچہ جب شکم میں ہو تو حرام نہیں کھاؤ، حرام کا اثر ہوگا، بچہ بدبخت ہوگا۔ بچہ جب شکم میں ہے تو نامحرم کی طرف نہیں دیکھو، بچہ جو ہے وہ بدبخت اور شقی ہوگا۔ تو ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، اسی وجہ سے احادیث میں آئے کہ جب بچہ کے ساتھ پیٹ میں بچہ ہے آپ نامحرم کی طرف دیکھو گے، ایسے گندے تصاویر دیکھو گے، گندے ویڈیوز دیکھو گے، کل وہ بچہ جو ہے نا نعوذ باللہ وہ زنا زدہ ہوگا، وہ زنا کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ تو ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تو یقین آ رہا ہے۔ کیوں؟ بس ہم نے اس سزا اور جزا کے نظام کو نہیں سمجھا ہے۔ شیطان نے ہمیں فوراً آگے یہ سمجھایا، خدا کی جو سزا اور جزا کا نظام ہے وہ قراردادی ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے۔ شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ گویا ہم یہاں پہ گناہ کریں گے تو اس کا متعلق قرارداد ہوا ہے، وہاں پہ سزا ہو۔ جیسے پولیس حضرات نے یہ کیا کیا ہے، بغیر لائسنس کے آپ گاڑی چلاؤ گے تو یہ سزا ہے۔ کوئی ہم نے اس طرح تصور کیا نہیں عزیزان، اس طرح نہیں ہے، بلکہ گناہ کی حقیقت ہے اس دنیا میں، ثواب کی حقیقت ہے اس دنیا میں۔ اگر ہم یقین رکھیں سزا و جزا کے عمل پہ، اثر پہ، وہ بھی حقیقت ہے تقویناً سے بھی بالا تر، اس پہ یقین رکھیں گے تو ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ہمیں سزا اور جزا پہ یقین رکھ کے اس دنیا میں اس آخرت کو آباد کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔